السلام علیکم ویورز، ہم عید کیوں مناتے ہیں؟ ہم ہر سال عید الاضحیٰ مناتے ہیں، بہت سارے جانور ذبح کرتے ہیں، تو اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اگر ہم کسی سے سوال پوچھیں کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے تو کوئی ہمیں جواب دیتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم غریب جو ہے وہ سارا سال گوشت نہیں کھا سکتے، ہم ان کو گوشت دیتے ہیں۔ تو یہ طرح طرح کی باتیں ہیں، لیکن اگر ہم قربانی کے اصل مقصد کی طرف آئیں تو ہمیں کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملتا۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حج کا اصل مقصد کیا ہے اور قربانی کی اصل وجہ کیا ہے، تو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ سب سے پہلے ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ حج کیا ہے۔ لوگ ہر سال یہاں سے اتنا خرچہ کر کے وہاں پہ جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، تو حج کا مین مقصد کیا ہے اگر ہم کسی سے پوچھیں تو کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملتا۔ کوئی کہتے ہیں ہم زیارت کرنے جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم گناہ بخشوانے جاتے ہیں، یعنی کہ حج پہ گئے اور گناہ بخشوا کے آ گئے، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوا۔ تو یہ ہمارا کنسیپٹ ہے کہ ہم حج پہ جاتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہمارے اوپر فرض کیا گیا ہے، اور ہم واپس آ جاتے ہیں اور ہمارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ زمزم پیتے ہیں تو ہماری صحت اچھی ہو جاتی ہے۔ اس طرح کا کنسیپٹ ہے ہمارے ذہنوں میں۔ تو کیا یہ کنسیپٹ صحیح ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ ہم کیوں حج پہ جاتے ہیں؟ حج کا مقصد کیا تھا؟ اللہ نے فرض کیوں کیا ہمارے اوپر حج؟ شروع میں ایسا تھا کہ مسلمانوں کی آبادی تھی تھوڑی بہت، وہاں پہ بہت کم لوگ تھے، تو وہ جب ان کو ٹیچنگز کے لیے بلایا جاتا تھا تو نماز کے لیے بلایا جاتا تھا۔ قریب لوگ ہوتے تھے تو پھر نماز پہ آ جاتے تھے، تو وہاں پہ جو ہے وہ ٹیچنگز ہوتی تھیں اور مسلمانوں کی آپس میں جو ہے وہ پلاننگز ہوتی تھی۔ اس کے بعد جب مسلمانوں کی آبادی، اسلام بڑھتا گیا، آبادی تھوڑا دور تک پہنچی تو دور سے لوگوں کے لیے آنا مشکل تھا، تو پھر ہفتے میں ایک دفعہ ایک سوشل گیدرنگ ہو جاتی تھی جس کو ہم جمعہ کہتے ہیں۔ تو جمعہ کی نماز پہ سب لوگ ادھر اکٹھے ہوتے تھے اور وہ سوشل گیدرنگ ہو جاتی تھی، وہاں پہ اگلا لاہ عمل بتا دیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے جو مسائل تھے ہفتے کے وہ سنے جاتے تھے، اور جو آگے کی پلاننگ تھی وہ بتا دی جاتی تھی۔ اسی طرح بڑھتے مختلف ملکوں میں جب اسلام پہنچ گیا تو ہر ہفتے آنا مشکل ہو گیا تھا۔ اسی لیے حج فرض کیا گیا کہ سال میں ایک دفعہ کم سے کم یہاں پہ آئیں، کیونکہ جو مکہ مکرمہ تھا وہ مسلمانوں کا کیپٹل تھا، کہ وہاں پہ آئیں اور آپس میں آ کے مسلمانوں کی ایک سوشل گیدرنگ ہو، وہاں پہ بیٹھیں، مسلمان اپنے مسائل بتائیں، آگے کی پلاننگ کریں، دنیا سے کیسے نمٹا جائے، اسلام کو کیسے فروغ دیا جائے۔ تو یہ تھا کنسیپٹ حج کا۔ وہاں پہ ایک خطبہ ہوتا تھا، پھر خطبہ ہر کوئی سن کے وہاں سے پھر ٹریول کرتے تھے اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کے لوگ بتاتے تھے کہ ہم نے یہ پلاننگ کرنی اور فیوچر میں یہ کہنا ہے۔ ہر قبیلے سے ایک بندے کا جانا وہاں پہ فرض تھا، تاکہ اسلام اچھے طریقے سے پہنچ سکے اور مسلمانوں کے جو مسائل ہیں وہ صحیح طرح سے حل ہو سکے۔ یہ تھا ہمارے حج کا کنسیپٹ۔ لیکن آج کل ہمارا کیا کنسیپٹ ہے؟ آج کل ہمارا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ ہم حج پہ جاتے ہیں تو اپنے گناہ بخشوانے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے سیلفی لینے جاتے ہیں، وہاں پہ جا کے زمزم سے شفا یاب ہونے کے لیے جاتے ہیں۔ تو ہم نے اصل مقصد کو پیچھے چھوڑ دیا۔ اسی طرح ہم اگر قربانی کی طرف آئیں تو قربانی تو شروع سے چلتی آ رہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے چلتی آ رہی ہے۔ تو قربانی کا مقصد یہ تھا، کیونکہ وہاں پہ لوگ جو تھے شروع میں وہ بھیڑ بکریاں پالتے تھے، ان کا گزارا ہی جانوروں سے ہوتا تھا۔ تو قربانی اللہ تعالیٰ سے اپنا اظہار محبت کرنے کا ایک طریقہ تھا، کہ اپنا جان مال، وہ مال کی ایک قسم تھی نا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جب بھی ضرورت پڑے اپنا جان مال قربان کر دیں گے۔ تو وہ قربانی اللہ تعالیٰ سے ایک محبت کا ذریعہ تھا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میرا مال کچھ بھی نہیں ہے، آپ کے لیے ہمارا سب کچھ قربان ہے۔ تو وہ جانور قربان کر دیتے تھے کہ اللہ تیری راہ میں ہمارا سب کچھ قربان ہے، جب بھی ضرورت پڑی ہم اپنا سب کچھ لٹا دیں گے تمہاری ذات کے اوپر۔ یہ تھا کنسیپٹ قربانی کا۔ پھر ایسے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے حضرت اسماعیل، اللہ تعالیٰ نے انہیں خانہ کعبہ کے لیے وقف کرنا تھا۔ تو جب خانہ کعبہ کے لیے وقف کرنا تھا،
شروع میں ان کی تو اولاد ہی نہیں تھی، پھر بڑی دعاؤں سے اولاد ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری شادی بھی کر لی تھی. تو جب ان کی اولاد ہوئی تو فوراً ان کو کہا گیا کہ ابھی اولاد ہوئی ہے تو ان کو جو ہے وہ چھوڑ دو، ان کو خانہ کعبہ کے لیے وقف کر دو. تو وہ ان کو مکہ مکرمہ میں چھوڑ کے آ گئے. تو ان کو ایک رات خواب آتا ہے. خواب میں دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. مقصد خواب کا یہ تھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کو وقف کرنا ہے، قربان کر دینا ہے اللہ کی راہ میں، خانہ کعبہ کی تعظیم کے لیے. تو پیغمبر تھے تو انہوں نے خواب کی تعبیر کو چھوڑ کر خواب کو ہی حقیقت کر دیا اور اپنے بیٹے کو لٹا دیا اور چھری چلانے لگ گئے. تب اللہ نے کہا کہ کمال ہو گیا، میں نے خواب میں دکھایا تھا کہ ان کو وقف کرنا ہے، تم تو خواب ہی سچ کر دیا، میں نے تمہاری قربانی قبول کر دی. یہ ایک عظیم قربانی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اب ان کو کہا کہ اپنے بیٹے کو وقف کریں، اور ساتھ میں یہ ایک امتحان تھا، تو وہ ایک امتحان میں کامیاب ہو گئے. مقصد کیا تھا؟ مقصد تھا کہ اللہ کی حکم آوری کرنی، اللہ کا حکم بجا لانا ہے. اللہ نے جو کہہ دیا وہ کرنا ہے، بھلے وہ میرے سے جان مانگے گا میں دے دوں گا، میرے سے اولاد مانگے گا میں دے دوں گا، میرے سے مال مانگے گا میں دے دوں گا. یہ تھا کنسیپٹ قربانی دینے کا. اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی قبول کی، انہوں نے اپنا بیٹا وقف کیا، اور اس کے بعد ہماری جو ہے اسلام آگے بڑھتا گیا. تو اس چیز کو یاد کرنے کے لیے ہم تہوار مناتے ہیں. تہوار کوئی بھی ہو ایک دفعہ منایا جاتا ہے. تہوار منایا اس لیے جاتا ہے کہ یاد دہانی ہو. جیسے ہم تہوار مناتے ہیں 14 اگست کا. اب سال کے دوسرے حصوں میں اگر ہم پھر رہے ہوں تو ہمیں کوئی کنسیپٹ نہیں ہوتا کہ پاکستان میں کیا ہوا تھا، پاکستان کیسے وجود میں آیا تھا، کیا کیا کاوشیں ہوئی تھیں، کس نے بنایا تھا، بانی کون تھا، کب بنا تھا. یہ چیزیں ہمارے ذہن میں نہیں آتی. لیکن جب 14 اگست آتا ہے تو یہ چیزیں ہمارے مائنڈ میں ریوائنڈ ہو جاتی ہیں اور ہمیں سب کچھ یاد ہو جاتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں تہوار منانے کے لیے کہ ایک یاد دہانی ہو ہر سال، تو چیزوں کو ریوائز کیا جائے. تو یہ ہم ایک تہوار مناتے ہیں. اصل قربانی کا مقصد ہم کہیں دور ہٹ گئے. اور یہاں پہ جو اس حج پہ قربانی کی جاتی ہے، حج پہ قربانی کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پہ جو لوگ باہر سے آتے تھے حج کرنے کے لیے، تو وہاں پہ کوئی اتنا ریگستان تھا، کوئی اتنا ذرائع آمدن نہیں تھے، وہاں پہ لوگوں کی مہمان نوازی بہت مشکل تھی. تو ان کو یہ کہا جاتا تھا کہ آپ جب ٹریول کر کے آئیں نا تو اپنے اپنے جانور اپنے ساتھ لے کے. اللہ نے بھی یہی فرمایا ہے کہ اپنے چوپایوں کو ساتھ لے جاؤ اور ان کو استعمال کرو، اس کے بعد ان کو قربان کرو. تو وہی ان کو ساتھ لے آتے تھے، اور وہاں پہ جا کے جب حج کا خطبہ وغیرہ ہو جاتا تھا تو اس کے بعد وہ جانوروں کو ذبح کر دیتے تھے، اور ایک دعوت کا اہتمام ہوتا تھا. وہ خود بھی کھاتے تھے اور وہاں کے لوگوں کو بھی دیتے تھے جو غریب غربا، ان میں تقسیم کرتے تھے. لیکن آج کل کیا ہے، ہمارے یہاں پہ جاتے ہیں حج پہ قربانی فکس ہو جاتی ہے، اور وہاں پہ جا کے پتہ ہی نہیں ہے جی، ذبح خانے میں ہو جاتی ہے اور واپس آ جاتے ہیں. کوئی جا کے زمینوں میں دفن کر دیتے ہیں، کوئی کچھ، یہ سارا ویسٹ کر جاتے ہیں. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ ہمیں سوچنا چاہیے. تو قربانی کا مین مقصد، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مجھے نہ گوشت چاہیے ہے، نہ مجھے خون چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے. میں صرف دیکھتا ہوں کہ لوگوں کی میرے لیے انٹینشنز کیا ہیں، لوگ میرے سے کتنا پیار کرتے ہیں. تو یہ ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے اپنی محبت شو کرنے کا اللہ تعالیٰ سے، کہ آپ کو ضرورت ہے میرے مال کی تو میں قربان کر دوں گا، میری اولاد کی میں قربان کر دوں گا، میری جان کی میں قربان کر دوں گا. آئی ایم نتھنگ، میں کچھ بھی نہیں ہوں آپ کے آگے، صرف آپ کی ذات ہے، اور آپ کی ذات کے لیے میرا سب کچھ قربان ہے. یہ ہمارا کنسیپٹ ہے قربانی کا، کہ ہم قربان کیا کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ سے محبت کا ایک ذریعہ ہے جو ہمیں سکھایا گیا ہے شروع سے.
لیکن اگر آج کے ہم حالات دیکھ لیں تو ہم نے یہ قربانی تو پکڑ لی ہے لیکن اس کا انٹینشن نہیں پکڑا. ہم نے جانور ذبح کرنا شروع کر دیے ہیں لیکن بغیر مقصد کے. جی ہم سنت ابراہیمی پہ عمل کر رہے ہیں, سنت ابراہیمی قربانی پہ تو عمل آپ کر رہے ہیں, لیکن باقی سنتوں کا کیا؟ اللہ تعالیٰ سے جو وعدے کرتے ہیں کہ ہم سب کچھ قربان کر دیں گے, ان کے احکامات کی پیروی تو کرتے نہیں ہم. ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں. تہوار ہوتے ہیں صرف یاد دہانی کے لیے, اصل مقصد کی طرف ہمیں واپس جانے کے لیے. لیکن ہم تہوار جو ہے وہ ایک روایت بنا لی ہے بس. ہمیں اس معاملے میں سوچنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اوپر فرائض کیے ہیں ان کا اصل مقصد سمجھنا چاہیے اور مقصد کی تکمیل کرنی چاہیے. تب جا کے ہم اچھے مسلمان اور کامیاب مسلمان بنیں گے. جڑے رہیے ہمارے ساتھ. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں.